سعدیہ نے انتہائی معصومیت سے کہا، میں بھی بدھو ہی تھا کہ اندازہ ہی نہیں کر پایا کہ ہم خالی ہاتھ ہی بھاگے چلے آ رہے تھے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ سردی کو برداشت کیا جائے، لہٰذا میں نے سعدیہ کو یہی کہا کہ سردی کو برداشت کرے اور ہمت سے کام لے، لیکن وہ نازک اندام نہ تو برداشت ہی کر پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے پاس ہمت تھی۔ قریب تھا کہ وہ گر جاتی۔ میں نے فوراً اسے سنبھال دیا اور اسے اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی ڈر سا لگ گیا۔ میں نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑنا شروع کیا تاکہ اسے کچھ حرارت پہنچا سکوں، لیکن ایسا کرنا کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ میں سعدیہ کا سر اپنی گود میں لیے ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی مالش کر رہا تھا، لیکن اس کی حالت بدستور غیر سے غیر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر گود میں لے لیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ میں درخت سے ٹیک لگائے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا تھا، جبکہ سعدیہ کو میں نے گود میں لیا ہوا۔ اس کا سر میرے بائیں کندھے پر تھا، جبکہ میں نے اپنے دونوں بازو اس کے بازوؤں کے نیچے سے گزار کر اس کی پشت پر لے گیا تھا اور اپنے بازوؤں سے اس کے سینے کو اپنے سینے سے کھینچ رہا تھا۔ اب میں دائیں ہاتھ سے سعدیہ کی کمر کو رگڑ رہا تھا تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ حرارت ملتی رہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ایک بھائی کی بہن کے ساتھ خالص برداشتانہ شفقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ سعدیہ کی کنپکاہٹ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ سردی کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ میں اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کی کمر پر رگڑ رگڑ کر اس کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سعدیہ کی قمیض کچھ ہٹ گئی اور میرا ہاتھ اس کی ننگی کمر پر چلا گیا۔ مجھے اس کا جسم بہت ٹھنڈا لگا۔ میں ادھر ہی اس کی ننگی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ میرے لیے اس کا اظہار اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنا ہاتھ سعدیہ کی کمر پر نیچے سے اوپر تک پھیرنا شروع کر دیا۔ سعدیہ تقریباً نیم بے ہوشی کی سی حالت میں تھی اور آنکھیں بند کیے میرے ساتھ چپک کے لگی ہوئی تھی۔ اس کی ننگی کمر پر ہاتھ پھیرنے پر اس نے میری طرف آنکھ کھول کے دیکھا اور پھر آنکھ کو بند کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے لگا کہ سعدیہ کا جسم ابھی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن پہلے جیسا نہیں، تو میں نے اسے اٹھا کر پوری طرح اپنی گود میں اس طرح لیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں میری کمر کے دونوں اطراف میں تھیں۔ اس کا منہ میری طرف تھا اور ہم دونوں کے سینے جڑے ہوئے تھے، جبکہ میرے دونوں ہاتھ اب اس کی کمر پر تھے۔ میں دونوں ہاتھ اوپر سے نیچے تک اس کی کمر پر پھیرنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا شاید جب ایک بھائی کی شفقت ایک مرد کی چاہت میں تبدیل ہو رہی تھی۔